السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 3 ایشوز پر میں آپ سے بات کروں گا۔ کرغزستان میں پاکستانی طلباء پر ہونے والے حملے اور وجوہات کیا ہیں۔ دوسرا ایشو، میاں نواز شریف نے آج تقریر کی ہے اور انہوں نے عدلیہ کو کافی سنائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ساڈے تے اتنیاں یعنی کہ زیادتیاں ہوئی ہیں تے جڑے زیادتیاں کرنے والے انہوں نے ان کو پوچھنے والا نہیں، تو ان کا احتساب کون کرے گا۔ اور تیسرا ایشو جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے ہم نے لاسٹ ولاگ میں ذکر کیا تھا، تو اس کے حوالے سے ہی کوئی وضاحت ہے۔ وہ دینے سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈر دے دوں کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب کرنا ہو یا ٹلی آن کرنی ہو یا آپ نے لائک کرنا ہو تو کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے۔ تو میرے خیال ہے کہ محسن نقوی کے حوالے سے ایک وضاحت سے شروع کر لیتے ہیں، جو کہ جو چودھری خاندان سے کوئی قریبی ذرائع ہیں، بیسیکلی خاندان کا کوئی فرد نہیں لیکن ان کے خاندان کے جو قریبی لوگ ہیں ان میں سے کسی نے ولاگ دیکھا اور انہوں نے اس کے حوالے سے میری کوئی کریکشن کی۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ جو وردہ اشرف ہیں وہ ظہور الہی جو ہیں، چودھری ظہور الہی ان کی نواسی ہیں اور چودھری شجاعت جو ہیں ان کی بانجی ہیں، لیکن جس نے میری کریکشن کی انہوں نے بتایا کہ یہ جو چودھری پرویز الہی ہیں یہ ان کی بانجی ہیں، یعنی کہ ان کی بہن کی بیٹی ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے مزید بتایا، انہوں نے کہا کہ عام طور پہ یعنی کہ ابھی جو خاندان میں جو بٹوارہ پڑا ہے اس سے پہلے تک جو خاندان کے بڑے جو ہیں وہ چودھری شجاعت ہی تصور کیے جاتے تھے، لیکن جو کافی معاملات میں خاص طور پہ شادی کے معاملات میں جو گو ہیڈ اپروول ہوتی تھی وہ چودھری پرویز الہی کی طرف سے ہوتی تھی، لیکن اس طرح یہ جو والا معاملہ ہے جو محسن نقوی کے ساتھ شادی والا معاملہ ہے، اس پر چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ کوئی اتنے زیادہ ایکسائٹڈ نہیں تھے۔ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن میں ایکسائٹڈ کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نیم رضامندی ان کی ہو۔ اور تیسرا جو ہے یعنی کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ان کے ذکر کیا ہے ان کے اثاثوں کا، وردہ اشرف کا، ایک چیز آپ بھول گئے کہ جو وردہ اشرف ہیں جب وہ ان کو جہیز میں کوئی 3 کلو سونا ملا تھا، 3 کلو سونا۔ اچھا، میں نے بعد میں کوئی ان کے کوئی اثاثے وغیرہ دیکھے ہوئے تھے جو محسن نقوی کے ہیں، تو اس میں وہ لکھا ہوا ہے 2.7 یعنی کہ 2.25 کلو دا تے اتھے بھی ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات وہ بھی درست ہے۔ تو بات جو ہے ہم واپس چلتے ہیں کرغزستان والے معاملے پہ۔ کرغزستان جو ہے وہ اس ٹائم ایک بڑا فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے، کافی تعداد میں پاکستانی ادھر موجود ہیں، اور ادھر جو ہے جو مقامی لوگ ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن صرف پاکستانیوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہے۔ ادھر جو زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں وہ مصر کے ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں، انڈیا کے ہیں اور پاکستان کے ہیں، اور یعنی یہ جب میں زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں آپ سمجھیں کہ سارے ہی میڈیکل ایجوکیشن کے لیے ادھر گئے ہوئے ہیں۔ میڈیکل ایجوکیشن کا لیول کیا ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن یہ معاملہ جھگڑا شروع کیسے ہوا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہ جھگڑا جو ہے یہ شروع ہوا کہ کسی جو مصر کے کوئی اسٹوڈنٹس تھے ان کی کوئی مقامی لوگوں کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا، جو کہ ان کے خیال میں مقامی لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، انہوں نے ریئیکٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے ایک ٹینشن بڑھتی گئی، اور پھر ان کو جدھر بھی کوئی فارنر نظر آیا انہوں نے سب کو مصری ہی تصور کیا، وہ چاہے پاکستانی ہو یا انڈین ہو یا بنگلہ دیشی ہو، یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے اوورال فارنرز پر ایک غصہ بھی ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم بھی جو ہے یعنی کہ جب افغانستان کا معاملہ آتا ہے تو ہمارا ٹالرنس لیول جو ہے وہ بالکل جواب دے جاتا ہے، تو اسی طرح جو بیرون ملک ہیں وہ بھی لوگ جو ہیں وہ فارنر سے کئی طرح سے اکتائے بھی ہوتے ہیں اور ان کی اپنی ایک کئی شکایت ہوتی ہے۔ میں اس کو مثبت عمل نہیں کہہ رہا، میں ویسے آپ کو ایک سچویشن بتا رہا ہوں، لیکن اب یہ ہے کہ وہ معاملہ ٹینشن بڑھتا گیا۔ اب جو ہے پاکستانی سفارتخانہ جو ہے وہ بھی کافی حرکت میں ہے، ہمیں بھی ادھر سے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کافی کو ویڈیوز وغیرہ بھی شیئر کرتے آ رہے ہیں کل سے، اور جو پاکستانی سفارتخانہ ہیں انہوں نے ان کو بولا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمروں تک محدود رکھیں، باہر نہ نکلیں جب تک کہ سیکیورٹی کی سچویشن نارمل نہیں ہوتی، اور وہ ادھر جو حکومت کرغزستان ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں اور وہ سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح کا کوئی معاملہ پہلے 2010 میں بھی ہوا تھا، اور طلباء کا یہ کہنا ہے کہ جب اس ٹائم ہوا تھا تو اس ٹائم جو پاک فوج کے دستے ہیں انہوں نے یہ ادھر منگوائے گئے تھے، بھیجے گئے تھے کرغزستان میں، اور انہوں نے طلباء کو ادھر سیکیورٹی فراہم کی تھی۔ اب یہ ہے کہ جو یہ لڑکے جاتے ہیں، مجھے ان کا پتہ ہے صرف لڑکے نہیں جاتے، لڑکیاں بھی جاتی ہیں، بہت سارے جو بچے ہیں جو میڈیکل میں ایف ایس سی کرتے ہیں، پری میڈیکل کے بعد ان کو ادھر ایڈمیشن نہیں ملتا تو پھر مختلف
ممالک میں جاتے ہیں جیسے چائنا ہے یا یہ کرغزستان ہے اور بھی کئی سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ادھر جاتے ہیں تو ادھر جو ایک میڈیکل ایجوکیشن کا معیار ہے یہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. اگر کوئی والدین یہ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں نے اس پر بہت ریسرچ کی ہوئی ہے, میں نے اس پر بہت کام کیا ہوا ہے, بڑے لڑکوں سے میں نے باتیں کی ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ادھر جو میڈیکل ایجوکیشن کے جو ادارے بنے ہوئے ہیں یہ سارے پاکستانیوں نے ادھر بنائے ہوئے ہیں, لوکل کرغزستان کے جو ہیں ان سے مل کر, جس میں ان کے سیاستدان بھی شامل ہیں, جس میں ان کے جو حکمران ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, انتہائی راز کی بات, اب تھوڑی سی پرانی ہو گئی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, نہیں تو میرے پاس کافی دیر سے پڑی ہوئی تھی, مجھے آئی بھی بڑی ڈاڈی تھی لیکن میں آپ کو بتا نہیں رہا تھا. مجھے ایک امبیسڈر نے بتایا جو پاکستان کے ادھر امبیسڈر رہ چکے ہیں, اور وہ کافی ان کو حکومت پاکستان کو لیٹر لکھا کرتے تھے کہ ادھر جو کرغیز گورنمنٹ ہے ان پر پریشر ڈالیں کہ ادھر ایجوکیشن کا معیار بہتر کریں, نہیں تو ہمارے جو طلباء ہیں ان کا مستقبل تاریک ہے. تو آپ اس پر غور کریں. تو جو ادھر کی گورنمنٹ تھی وہ چاہتی تھی کہ امبیسڈر ان سارے کاموں میں انوالو نہ ہوں. ان سفیر صاحب نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ ایک سٹیج پر اس ٹائم ان کے کوئی ایک صدر تھے یا وزیر اعظم تھے, ان کے بھی ایک جو میڈیکل کالج تھا یا یونیورسٹی تھی, میں اب اس کا نام نہیں لینا چاہتا, تو اس میں ان کے بھی شیئر تھے. تو انہوں نے اس ٹائم ان کو آفر کی رشوت کی. وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا ہکا بکا رہ گیا کہ مجھے کبھی کیریئر میں اس طرح سے کبھی جو ایک سٹنگ کوئی ایک پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے ادھر کا, اس طرح سے کبھی کسی نے نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو بڑا پریشان ہوا کہ یہ بندہ کیا چاہتا گیا. تو وہ کس چیز کی کر رہا تھا کہ ایک خواہش منی کہ آپ خاموشی اختیار کریں. وہ معاملات اس کے بعد بھی چلتے گئے. حکومت پاکستان جو ہے یا جو PMDC والے ہیں, پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل والے, انہوں نے بھی کوئی ریٹنگ کوئی ریوائز کی جس میں جو ان کے نمبر کم تھے کرغزستان سے جو پڑھ کر آتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ بھی کافی پریشان تھے. اب جو لڑکے ادھر جاتے ہیں وہ جاتے کس طرح سے ہیں کہ جو پہلے سے جاتے ہیں ان کو کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اسی تے پھنس گئے ہیں, اور پھر جو یہ جو لے کر جاتے ہیں جو ادھر جنہوں نے کالج کھلے ہوئے ہیں, وہ پھر ان کو کمیشن آفر کرتے ہیں کہ اگر آپ 4 لڑکے لے کر آؤ گے تو آپ کی سال کی فیس معاف کر دیں گے. تو وہ آہستہ آہستہ وہ لڑکے بہت سارے ایجنٹ بن جاتے ہیں. ان کی تعلیم کا معیار انتہائی گرا ہوا ہے, اور ساتھ کوئی ٹیچنگ ہاسپٹل بھی نہیں ہے. بہت سارے لڑکوں کو میں جانتا ہوں, میری ان سے باتیں ہوتی رہی ہیں, جو کہ ادھر آ کے پھر تیاری کرتے ہوتے تھے کہ ہم نے جب ادھر سے کوئی آگے PMDC کے لیے کوئی ہم نے اپیئر ہونا ہے تو ہماری کوئی کم از کم جو ایک وائوا اور جو ایک اور ریٹن ٹیسٹ ہے وہی ہمارا بہتر ہو جائے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بندہ ابھی تیاری کر رہا ہے, جو چلے گئے ہیں میں ان کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن اگر کوئی ابھی تیاری کر رہا ہے یا بچوں کو بھیجنے کی, تو خدا رہا بچوں کو ادھر نہ بھیجیے گا, ادھر کوئی اور کام کرا لیں, ان کو میڈیکل والی سائڈ پہ ادھر نہ بھیجیں. باقی ہم دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں, میاں نواز شریف کا. میاں نواز شریف نے آج بات کی. انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا گیا, اس کا جو وہ ان کا نعرہ ہے اس کو انہوں نے ذرا تھوڑا سا تفصیلی انداز میں بیان کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیا بدماشی ہے, بدماشی کا ورڈ انہوں نے استعمال نہیں کیا لیکن مطلب ہے ہی سمجھ لو. انہوں نے کہا کہ 3 جج جو ہیں وہ 30 کروڑ عوام کا جو منتخب نمائندہ ہے اس کو نکال دیں. اور پھر انہوں نے جس طریقے سے پہلے مجھے نکالا اور بعد میں انہوں نے پارٹی کی صدارت سے مجھے فارغ کیا, اور پھر جس طریقے سے مانیٹرنگ جج بنے, اور مانیٹرنگ جج جو ہے ان کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. پھر جو ارشد ملک جو جج تھا اس کا جو انکشاف آیا اس پر عدلیہ نے کچھ نہیں کیا, اور انہوں نے کہا مزید انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک آڈیو ہے کہ جس میں جو ثاقب نثار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا انہوں کٹ کے عمران خان لے کے آنا ہے. تو یہ والی انہوں نے باتیں کی ہیں. جہاں تک بات ہے کہ 3 رکنی بینچ کس طرح فارغ کر سکتا ہے, میرے خیال ہے کہ یہ تو ان کا دعویٰ اتنا کوئی اسٹرانگ نہیں ہے آرگومنٹ. الٹیمیٹلی یہ جو عدلیہ یہ جمہوریت کا حصہ ہوتی ہے, اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم چلتا ہے. یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ووٹنگ کے بعد اگلے ووٹنگ تک بات چلی جائے. عوام کو کیا پتہ ہے کہ اس نے کوئی کرپشن کی ہے یا نہیں, عوام کے کس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں نہیں ہوتی. باقی جو عدلیہ ہے ان پر ذمہ داری بہت بڑی ہے کہ آپ جو ہے نا, اور خاص طور پہ یہ جو سپریم کورٹ والے ہیں, اس کے بعد پھر اللہ میاں کی عدالت ہے. تو آپ لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں, آپ ان کے مستقبل کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو خدا را
آپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے. اور یہ میرا آپ کو یہ آپ سے یہ ترلے کر کے یا خدا کے واسطے ڈال کے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ بھی مجھے آئیڈیا ہے. اس کے لیے کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہونا چاہیے، اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم اگر عدلیہ خود نہیں بنا سکتی تو کم از کم پارلیمنٹ کیڑے یعنی کہ انڈیاں دے بیٹھی ہے، یعنی کہ ان کو چاہیے کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم کریں. وہ اگر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں تو آپ بھی ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی معیار رکھیں کہ اگر ان کے فیصلے ایک جج کے کوئی 5 یا 10 غلط ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ان کو پرکھنے کا معیار ہونا چاہیے. یہ تو نہیں جی کہ بس انہوں نے کر دیا تو کر دیا. وہ بھائی اگلے لوگوں دے تسی مقدراں دے فیصلے کر رہے ہو. اپنی دفعہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے جی کہ فلاں بندہ ہم پر الزام لگا رہا ہے، جھوٹے الزام لگا رہا ہے، ہمیں ہراس کر رہا ہے، اس ٹائم آپ جو ہے توہین عدالت پہ لوگوں کو بلا دیتے ہیں، دوسرے لوگوں پر لگتے رہتے ہیں تو آپ جو ہے ان کو ایک کلین چٹ دیتے ہیں. یہ کام آپ کا بھی بند ہونا چاہیے. خدا را یہ ملک کے ساتھ ہم سب لوگ کھیل رہے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں. میں نے جتنا بھی جاننے کی کوشش کی ہے یا سمجھا ہوں، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جس کا جتنا بس چلا ہے نا اس نے کھیلا ہے، اس ملک کو تباہ کیا ہے. تو ابھی کوئی احساس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ پارلیمنٹ کو یہ والا کام جو ہے نا یہ پارلیمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ججز پر سوچیں کہ وہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور صبح آ جائیں گے ٹھیک ٹھاک آ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. پارلیمنٹ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے. اور اسی طرح سے اکاؤنٹیبلٹی اسی طرح سے ایک دوسرے کی ہوتی ہے. اپنے کیس میں کوئی بندہ جج نہیں ہو سکتا. میں آپ کو پتہ ہے میں میڈیا کی بھی بات کرتا رہتا ہوں، ہم بھی دوسروں کو ٹھیک کرنے لگے ہوتے ہیں، اپنے آپ ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہیں. ججز کس طرح ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ کچھ دیر پہلے وکیل تھے، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے یہ ججز بن گئے ہیں تو یہ کیا یہ بالکل اس دنیا سے نابلد ہیں؟ کوئی خلائی مخلوق ہیں، کسی اور جگہ سے دنیا سیارے سے آئے ہیں کہ جدھر ان کے کوئی کرپٹ ہونے کے چانسز نہیں ہوتے یا ان کی اپنی انا نہیں ہوتی. یہ کون کہتا ہے بندہ ان کی انا نہیں ہوتی؟ ہوتے ہیں، ان کے بھی مسئلے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ پیناما پیپر میں کبھی آپ کو ویسے بتاؤں گا بعد میں، یہ صرف یہی نہیں تھا کہ کوئی ایک سکرپٹ پہلے تیار ہوا تھا تو ججز جو ہیں انہوں نے کہا کہ سر آپ کو کوئی نہیں، ہمیں اس کو گھر بھیج دیں گے. ایسا نہیں ہوا تھا. یہ ججز جو ہیں انہوں نے بھی اپنے کئی کینے پالے ہوئے تھے، ان کے اپنے بھی مسئلے چل رہے تھے. یہ صرف یہ اگر اتنے ہی ان کے تابع فرمان ہوں صرف بوائز کے، چودھری ریاست کے، تو پھر ابھی بھی تو تابع دار ہوتے ہیں نا. ابھی تو نہیں ہے، ابھی بھی تو کئی درمیان میں اٹھتے ہیں. تو وہ بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا ماڈریٹ رہ کر کرتے ہیں. بعض اوقات یہ ہے کہ ان کا اور ان کا ایجنڈا مل گیا، کئی ایسے مل گئے کہ جن کو نواز شریف سے چودھری ریاست کے لوگوں کو بھی نفرت تھی اور ان کو بھی نفرت تھی. یہ نہ کیا کہ اسی رڑ کے کنڈا کڈاں گے اور جناب ہمارا جو ہے ایک تاریخ میں نام ہوگا. تو لہٰذا یہ ان کے بھی مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. اسی طرح جب ان کی بات ہے یہ تو چودھری ریاست کی بھی مجھے بات کرنے دیں. ان کے کوئی قانون بنائیں، اور پارلیمنٹ والے کوئی قانون بناؤ، ہر ٹائم روندے نہ رویا کرو. ہم کتنی دفعہ اس چیز پر بات کر چکے ہیں کہ ہماری ایجنسیز کے کوئی لا نہیں ہے. آپ قانون بناتے نہیں اور توقع ان سے کرتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک چلیں گے. قانون سازی کریں ان کی. ہماری جو ایجنسی ہے ISI ہے اور IB ہے، یہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے وجود میں آئی تھیں اور یہ اپنے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے تحت چل رہے ہیں، یعنی کہ ان کا کوئی بھی قانون نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کو قانون بنائیں گے، ان کو کسی اکاؤنٹیبلٹی کے حصار میں لائیں گے تو وہ ٹھیک ہوں گے نا. آپ اسی طرح روتے رہیں گے تو کوئی آپ کو آگے آپ کے ساتھ کوئی جو اپنی خود اصلاح نہیں کرے گا. تو ناظرین، میرا خیال ہے کہ ہماری باتیں کافی ہو گئی ہیں اور لمبی ہو گئی ہیں، اور درمیان میں کل ناگا آ گیا تھا جس کی میں معذرت چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے بڑا مس کیا ہوگا اور آئندہ نہیں ہوگا. اگلے ناگے تک میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.